آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، اور آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ جی، یہ آیت الکرسی یوں شروع ہوتی ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ ناظرین، اس میں اللہ تعالیٰ کی دو اہم صفت بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو اس میں ذاتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سوا اس کے کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، حی کا معنی وہ ہے وہ ذات جو زندگی کا مصدر و منبع ہے، خود زندہ ہے اور زندگی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی زندہ ہے تو اس لیے زندہ ہے کہ اللہ نے، الحی نے اس کو زندگی عطا کی ہے۔ القیوم، وہ جو خود اپنے طور پہ بغیر کسی کی مدد کے قائم ہے، قائم رہنے کے لیے اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، ہاں سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں کوئی بھی قائم ہے تو اس لیے قائم ہے کہ القیوم نے اس کو قائم کیا ہے۔ تو الحی زندگی عطا کرنے والا، پیدا کرنے والا، قیوم قائم رکھنے والا، پرورش کرنے والا۔ یہ ذرا غور کیجئے گا تو خلق اور امر والی بات بن جاتی ہے، الا لہ الخلق والامر، کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور تدبیر بھی وہی کر رہا ہے آگے۔ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں کہ پیدا کرے اور پھر آگے برقرار رکھے، تدبیر کرے۔ تو خلق اور امر اسی کی آگے تشریح کی جائے تو الحی القیوم بنتے ہیں، اور یہ صفات اپنی جگہ پہ انتہائی جامع ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صفات کے مجموعے کو اسم اعظم کہا ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ ورد کرنا جو ہے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، یہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اس میں آگے فرمایا کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ تو ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، ہم ہی اس کو بھولے رہتے ہیں۔ ہمارے بارے میں تو اس نے کہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کرو، کہ بھولے رہنا تمہارا کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ بادشاہت اسی کی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وسع کرسی السماوات والارض، اس کی حکومت، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پہ پھیلی ہوئی۔ اور ایک جملہ بہت سخت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ، کس کی مجال ہے جو اس کے حضور کسی کی بھی شفاعت اور سفارش کرے، ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ وہ اجازت دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں
کہ کسی کی بھی سفارش اس کے حضور کر سکے، اور فرمایا کہ علم اسی کا ہے، اور اس کا علم کسی انسان کی گرفت میں نہیں آ سکتا، بس اتنا جتنا کہ وہ خود دے دے، اور پوری کائنات کو سنبھالے رکھنا، اس کی نگہبانی کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو توحید راسخ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قصہ آ جاتا ہے جناب ابراہیم اور بابل کے ایک بادشاہ کا، جس کا نام نمرود ہے، خدائی کا دعوے دار۔ اس نے کہا صاحب ہم خدا ہیں۔ بھائی کیسے میاں؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو اس بیوقوف بادشاہ نے یہ کہا کہ میں زندگی بھی دے دیتا ہوں، موت بھی دے دیتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں قتل کر دوں، سوائے موت دینا میرے بس میں ہے۔ اب سیدنا ابراہیم جھگڑالو آدمی نہیں تھے، اگر وہ کوئی ڈیبیٹر ہوتے اور مناظر باز ہوتے تو یہاں مورچہ لگایا جا سکتا تھا، یعنی میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ جک بم مار، نہ تو زندگی دیتا نہ تو موت دیتا۔ لیکن سیدنا ابراہیم بہت حکیم آدمی تھے، یہاں سے فوراً انہوں نے پسپائی اختیار کر لی، موضوع بدل دیا اور کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، زندگی موت کی ہم بحث نہیں کرتے۔ ایک بات یہ بتاؤ، اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو میرا خدا جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، سورج تمہارے اختیار میں ہے، آج مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو یہ کفر کرنے والا حیران و ششدر ہو کے رہ گیا۔ آگے پھر ایک اور قصہ ہے، سیدنا ابراہیم نے خود ایک سوال اللہ تعالیٰ سے کر دیا، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اور بھائی رسول ہو، ایمان نہیں رکھتے ہو؟ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ذرا اور اطمینان چاہیے دل کا، اور ولیطمئن قلبی۔ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ 4 پرندوں کو خوب سدھا لو، اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر دو، اور ان کو جاؤ اور مختلف جگہوں پہ، پہاڑوں پہ ادھر 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 رکھ کے آ جاؤ، اور ان پرندوں کو پکارو، دیکھو کیسے دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں تمہارے پاس۔ یوں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، صرف ہمارا پکار دینا، کن، یہ کہہ دینا کہ زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کا محتاج تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کے راستے سے چلنے پہ پابند تھوڑی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ اسباب میں جو تاثیر رکھی ہے تو اللہ نے رکھی ہے، جس تاثیر کو جتنا چاہے بڑھا دے، جس کو جتنا چاہے گھٹا دے۔ اصل تو پھر مسبب اور اصل سبب تو اللہ کی ذات ہوئی، اسباب تو پھر چلتے پھرتے سائے ہوئے، وہ ان کا پابند نہیں ہے، نہ ان کا محتاج ہے۔ آگے جناب موضوع آ رہا ہے سود کا، اور اس موضوع پہ مجھے قرآن مجید سے ہی پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید اپنی مثال آپ ہے۔ سود کے بارے میں ہم جتنے لیکچر دیں، لیکن قرآن مجید کی 3-4 آیتیں پڑھ لینا اس پہ بھاری ہوگا۔ ارشاد گرامی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے پڑھ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیتے رہتے ہیں، صدقے کی شکل میں یا قرض کی شکل میں، نیکی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اس کے برعکس، یعنی قرض حسنہ یا خیرات دینے کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے
جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلف کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ تجارت اور سود کے فرق کو بیان کرے، بہت شاہانہ انداز میں، تحکمانہ انداز میں کہا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے سود کی طرح ہے، تو ٹھیک ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ اگر ایک دوسرے کی طرح ہوگی تو ہوگی، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالی سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ آیات اپنی جگہ پہ خود وضاحت کر دیتی ہیں، ان کی تشریح تحصیل حاصل ہے۔ موقع ہوا تو پھر کچھ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم